قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا، اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہو گیا میرے لیے۔ وہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما انت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر ما انت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن ہی میں سن لو، جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بددیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی، یہ نا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کے سینے کا غم، حسرات اور فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے، اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر۔ قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں۔ مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس میں سے 1/3 باہر سے آیا ہوگا، یہ 2/3 تو سارا گلستان کالونی کا ہے۔ ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے تن و ٹن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے اے ہندوستان والو، تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس مخلوق، کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو، تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے، اشد قسوة من الحجارہ، پتھر بھی اللہ کی حیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے۔ پر تم کون سے انسان ہو، کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ، تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے، اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جوں نہ رینگے، اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں۔ کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے، شیطان سے کرتے، ملک و مال سے کرتے، اپنی دکانوں سے کرتے، یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟
जिना करने को गुनाह समझते हैं। नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं। नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं। नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था, कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है और आराम से कह कहे लगाता है और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए? वो अल्लाह का दीदार भूल गए? वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए? वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए? ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं। ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हो। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले। नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत व आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले ए अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निगल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले ए अल्लाह इजाजत दे हम इन्हें हलाक कर दें। और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका 8 बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसकी गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए नुत्फे से बने हुए, मेरी गिजा खाकर, मेरा रिस्क खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निजाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बर्फ की रौएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन के तक खून पहुंचाने का निजाम चलाया, फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को गिजा पहुंचाई और आंखों को गिजा पहुंचाई, बालों को गिजा पहुंचाई, जबान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी, और वहां पर्दा लगाया जो गिजा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो 2 ही तो यूं साथ हैं, बिल्कुल यूं एक साथ। और वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और गिजा को मुंह में से गुजार कर वो मैदे में पहुंचाए, फिर एक जबरदस्त ताकतवर निजाम चलाए, उसको तोड़ के आंतों में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे और उसमें से खून को खींचे, गिजाओं को खींचे, फेफड़े को गिजा, खून को गिजा, खून खुद गिजा लेके चल रहा, आंतों को गिजा, दिमाग को गिजा,
ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا، ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی سی کرتا ہے، سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے، یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ جوڑ بنا دیے، سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فَاكِهَةٌ، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا، میری فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیوں مجھے جھٹلاتے ہو؟ کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی سے لائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، بینہما برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے، اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں، اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں، موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں، پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تنکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیط اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نہیں سنتے ہو سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں، اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں باقی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ، اے جنات ہوش میں آ، تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان، اور یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم میں آگ کی مار، تمہیں پانیوں کی مار، تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بندھے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، گردن میں توق ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے۔ درخت، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا، وہ گرمی میں بھی پھل لیتا تھا، سردیوں میں بھی پھل لیتا تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی نہ سائنس نہ کچھ، صرف اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، تو ان کے پھل سال میں 2 دفعہ آتے تھے۔ وہ کھجور تو ویسے ہی بہت دیر کے بعد پھل لیتی ہے۔ سلمان فارسی آئے کہ یا رسول اللہ آزادی تو ملی پر نہ ملنے کے برابر، کا کیوں؟ کہ وہ یہودی نے کہا ہے 100 پودے کھجور کے لگاؤ، جب وہ پھلدار ہو جائیں پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ اب کھجور جلدی پھل لینے میں آ جاتی ہے، وہ تو وہی دور تھا جو پرانے زمانے کی کھجوریں تھی جو چڑھ کوئی 10 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتی تھی، تو میری آزادی تو پھر نہ ہونے کے برابر۔ اچھا چلو مجھے لے چلو۔
3-4 سال پہلے وہ جگہ میں دیکھنے گیا تھا جہاں وہ باغ تھا، انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف باغ تو نہیں ہے، وہ خالی جگہ پر ہے وہاں موجود. تو آپ نے کھجور اٹھاتے اور لگا دیتے، کھجور اٹھاتے لگا دیتے. سال کے اندر اندر ساری کھجوریں بڑھ کے پھل دینے لگے. صرف 1 سال ایک کھجور اٹک گئی. یا رسول اللہ، ایک کھجور نہیں اٹکی. کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ وہ میں نے لگائی تھی. کہ تیرا بڑا تو نے کیوں لگائی تھی؟ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا، سال کے اندر وہ پھلدار ہو گئی. اب یہاں ساری سائنس بھی فیل ہے، ٹیکنالوجی بھی فیل ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو کہ تمہارا اللہ اگاتا ہے، تم زراعت کرتے ہو کہ تمہارا اللہ کرتا ہے. زراعت کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم بارش کا برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے. بارش نہ ہو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ زمین کا پانی، دریاؤں کا پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا جو اللہ نے بارش کے پانی میں تاثیر رکھی. زندگیوں کو زندگی مل جاتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، 2 لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. زمین کو دیکھو وہ ایسے پھٹی پڑی ہوتی ہے، حامدہ، اس کا ظاہر ختم ہو چکا ہوتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، اندر باہر سے زمین برباد ہوتی ہے. تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. جب آسمان سے پانی اترتا ہے اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو بارش سے زمین وجد میں آ جاتی ہے، رقص میں آ جاتی ہے. اہتزت جیسے خوشی سے لوگ جھومنے لگتے ہیں، ایسے جب تمہارا رب آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین خوشی سے جھومنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کچھ اتارتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے. تو زراعت کے نیچے پانی کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ یہ تم نے اتارا کہ تمہارے رب نے اتارا. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہوں تو دنیا کے سارے میٹھے پانی کو کڑوا کر دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پلانٹ لگا لیں گے، میٹھا بنانا شروع کر دیں گے، پانی میٹھا شروع کر دیں گے. تو اسی ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری ہوئی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ جب میں تمہارا پانی ہی ختم کر دوں تو کہاں سے لاؤ گے؟ ویسے ہی ختم کر دے. ان اصبح ماؤکم غورا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ملک شاہ کے زمانے میں، لمبا زمانہ گزر گیا، قلعہ نہیں فتح ہوا، پہاڑی پر تھا. ایک صبح اٹھے تو سارے شہر والوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دروازے کھول دیے. کیا ہوا بھائی؟ رات کو نظام الملک جو وزیر تھا، وزارت کے لحاظ سے شہرت پانے والوں میں اسلامی تاریخ میں نظام الملک کا نام قیامت تک رہے گا. بہت اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل اور ایسی وزارت کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. وہ سالار لشکر تھا. جب وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے رات کو اٹھ کے دعا کی، یا اللہ ہم سے نہیں فتح ہو رہا، تو راستہ کھول دے. صبح قلعے کے دروازے کھول کے لوگ نیچے اتر آئے، کہا یہ ہم ہتھیار ڈالتے. کیا ہوا؟ کہ رات میں سارے شہر کا پانی خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی کوئی نہیں، ایک بوند پانی کوئی نہیں. دھس ان اصبح ماؤکم غورا، پانی کو دھسا دوں، کہاں سے لاؤ گے؟ اور دھنسے کو نکال دیں. حدیبیہ پر جب پہنچے 1400 آدمی، کنواں خشک، وہ پانی ختم. وہ تو حادثہ پیش آ گیا کہ انہوں نے اندر جانے سے روک دیا، وہ تو مکے جانے کی تیاری کر آئے تھے، راستے میں روک دیے گئے، پانی ختم ہو گیا. تو یا رسول اللہ پانی ختم ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کوئی تھوڑا بہت ہو تو لاؤ. تو ایک آدمی تھوڑا سا پانی لے کر آیا تو آپ نے منہ میں ڈال کے خشک کنویں میں کلی کی تو کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر اٹھتے اوپر تک آ گیا. خشک کو اٹھا دیا، کھڑے کو دھنسا دیا. ایک شخص جا رہے ابو الحسن نام مجھے پوری طرح یاد نہیں، راستے میں تھے جنگل میں، پیاس لگی، پانی کی تلاش میں کنویں پر پہنچے.
دیکھا تو پانی نیچے، تو انہوں نے اپنے موزے کو اتارا، جوتے کو اتارا، وہ لمبا جوتا ہوتا تھا، اس کو پگڑی سے باندھ کر نیچے لٹکایا تو پانی نیچے تھا، وہاں تک جوتا نہیں جا سکا، تب پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں، پیاس سے جان جا رہی۔ اتنے میں کہ ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر تیزی کے ساتھ پہلے یوں نیچے نظر دوڑائی تو پانی بہت نیچے، پھر سیدھا ایسے آسمان کو دیکھا، ایسے یوں دیکھنا تھا کہ پانی فوارہ مارتا ہوا منڈیر کے ساتھ آ کے لگ گیا۔ تو اس نے پیا، انہوں نے بھی پیا، تو ان کو دل میں خیال آیا یہ کیا چکر ہے، یہ جانور اس کے لیے اتنا اکرام اور میں انسان اور ایمان والا، میرے لیے تو یہ ہوا نہیں، جانور کے لیے یہ ہو گیا۔ تو ایک آواز سنی تو رسی اور ڈول کے سہارے ڈھونڈتا رہا، اس نے سیدھا اپنے رب کو پکارا، اللہ پکارنے والوں کی ایسے ہی سنتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ایک راستہ دیتی ہے کہ ہمارے سوچ کے، تحقیق کے، ترتیب کے انداز اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ہمارے اوپر لازم کرے گا انہیں ہمیں کرنا ہوگا۔ نماز اذان کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب دفتر میں بیٹھے ہوں، ریسرچ کر رہے ہوں، تو یہ ساری ریسرچ زہر حلال ہے، اب اس کا انسانی خدمت سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کی ندا کے بعد بھی تحقیق چل رہی ہو، اللہ کی صدا کے بعد بھی دفتر چل رہا ہو، تو یہ ساری برکتیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ اب ہمارے لیے حکم ہے بند اذان باہر دینے کا حکم ہے۔ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے، باہر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ساتھ ایک کوٹھا تھا، ایک صحابی کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے کہ اذان باہر کی زندگی کو معطل کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ حی علی الصلاۃ کے بعد اب نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی تاجر، نہ زمیندار، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، جو جہاں پر ہے اسے حکم ہے کہ ہاتھ اٹھا لے اور چلے اس رب کی طرف جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہاں کیا ملے گا؟ یہاں تو ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یہاں کیا ملے گا؟ تو اس سوال کا جواب اگلے دو جملوں میں دیا گیا، حی علی الفلاح، آؤ یہیں سے کامیابی ملے گی۔ میں چند دن پہلے گیا تھا، ذرا یونیورسٹی وائن کو قصہ سنایا تھا، ابن سینا رحمت اللہ علیہ، وہ طب کی دنیا میں یعنی نبی کہلاتے ہیں کہ ان پر طب کا الہام ہوتا تھا۔ اس شخص کا بنایا ہوا نظام طب اور اس کے قوانین آج بھی معتبر اور مستند سمجھے جاتے ہیں۔ 600-700 برس پہلے وہ شخص گزرا ہے جب اتنے آلات نہیں تھے، لیکن اس شخص میں ایک صفت تھی، جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے اور نہیں سمجھ میں آتا تھا تو چھوڑ کے نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے، اے رب میرے اوپر اس مسئلے کو واضح فرما دے۔ سجدے میں پڑھ نفل کی نیت باندھ کے سجدوں میں سر رکھ، اے میرے رب میں جاہل ہوں، میرے اوپر اس چیز کو منکشف فرما۔ پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرتے 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 مانگتے مانگتے کا وہ چیزیں ان پر کھلتی تھیں، اور ایسا وہ لوگوں کو فن دے کر گئے ہیں کہ آج بھی ان کے فن کو تسلیم کیا جاتا ہے، اتنی تحقیقات کے باوجود بھی۔ تو آپ بھائی بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت بڑی ضرورت پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ زراعت فرض کفایہ ہے، تجارت جائز ہے، تجارت کرنا جائز اور زراعت کرنا فرض کفایہ۔ اگر لوگ تجارت چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر سارا طبقہ زراعت چھوڑ دے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ علامہ خزائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زراعت کے چھوڑ دینے سے لوگ گناہگار ہو جائیں گے، یہ فرض کفایہ، جیسے جنازہ سارے چھوڑ دیں تو مجرم ہو جائیں گے، تو زراعت فرض کفایہ ہے۔ بہترین مال وہ پالتو گھوڑا ہے اور قطاروں میں لگے ہوئے درخت ہیں۔ قطاروں میں لگے ہوئے درخت سے مراد باغ ہے۔ سب سے بہترین رزق جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ گھوڑا اور باغ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو اتارا، معیشت کو جب آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا۔
جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں پر وہ کسی چلانے کے نشان پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا سعد کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ کسی کے نشان ہے، میں زمین کھودتا ہوں، گوڑی کرتا ہوں، گوڑی کرتے نا زمانے میں ہاتھوں سے کرنا، یا رسول اللہ وہ میں خود کرتا ہوں، اس کے کرنے کی وجہ سے یہ میرے نشان پڑ گئے ہیں، بچوں کی روٹی کماتا ہوں۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوما اور کہا اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو آپ ایک بہت بڑے شعبے سے منسلک ہیں جو، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ بہت پسند ہے۔ آپ اکثر جا کر انصار مدینہ کے باغ میں بیٹھا کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک بدو سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا چشمہ ہو عین خوارہ وعرض خرارہ، چشمہ ہو ابلتا ہوا، زمین ہو سرسبز، او نعجۃ صفراء فی قطعۃ خضراء، یا بکریاں ہوں اور ساتھ سرسبز چراگاہ ہو، یا کھجوروں کا باغ ہو اور اس کی چھاؤں ہو۔ تو کہنے لگے اللہ کے بندے سونے چاندی کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین دفع کرو، یہ بھی کوئی چیز ہے، خرچ کرو تو ختم ہو جائیں، نہ کرو تو پتھر کی طرح پڑے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی زراعت تھی کہ ان کے کھیت میں 5 لاکھ من گندم ہوتی تھی۔ جس زمانے میں یہ ایسی اقسام تیار نہیں ہوئی تھیں کہ جو ایکڑ میں 50 من ہو اور ایکڑ میں 60 من ہو، وہ ایک پرانی ہم نے بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے باپ دادے کی 591، وہ بس ہم اپنے کھانے کے لیے 2 ایکڑ کاشت کر لیتے ہیں، 15-20 من ایک ایکڑ سے وہ ہوتی۔ یہ اقسام نہیں تھی اور اس کے باوجود 5 لاکھ من گندم ان کے فارم سے نکالی جاتی تھی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت اپنا کام کرتے تھے، تو چلتے 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 ان کی سالانہ جو آمدن تھی وہ 40,000 اونٹ تھے۔ 40,000 اونٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا سال وہ چراگاہوں میں چرتے رہتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے، اور خود مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، اپنی ذات کے لیے مہینے میں 1 دن گوشت، اور مہمانوں کے لیے روزانہ کا دستور تھا، 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور لوگوں کو کھلایا جاتا تھا۔ تو اب یہ تحقیق اور ریسرچ تو سب کچھ ہے اور بڑی جان بھی لگ رہی ہے، اور خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 5 من کپاس ہوتی تھی، اب وہی 30 من ہو رہی ہے، 35 من تک چلی جاتی ہے۔ ہماری 15-20 من گندم ہوتی تھی، وہ 60 من تک خود میرے اپنی زمین میں نکلی ہے، اوسط کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن 2, 4, 10 ایکڑ ایسے ہر دفعہ دیکھے کہ ان پہ 60 من تک گندم چلی گئی، 100 من تک مکی چلی گئی ہے۔ لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ذلت تو ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ تو اسی طرح چھائی ہوئی ہے۔ اتنی فراوانی کے باوجود ذلت سروں سے جا ہی نہیں رہی، کہ اس کے لیے ایک اور نظام ہے، اس کے لیے اور اسباب ہیں۔ اس ریسرچ و تحقیق و تدقیق کے ساتھ ایک نظام اور ہے، وہ ہے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب زندگی کو بھی سیکھنا اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا۔ اس امت کا جو کام ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ وہ پہلو ہمارا بالکل خالی ہو گیا ہے۔ میں مکہ میں تھا تو مجھے ایک ملے، اس کے پی ایچ ڈی تھے ارضیات کے، ایک جگہ کھانے پہ ان سے ملاقات، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کے پاکستان کی جو زمین ہے ساری دنیا میں ایسی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس کے اندر صفات رکھی ہیں
دنیا کے کسی خطے میں یہ صفات موجود نہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک اور ہمیں وائرس لگ گیا ہے جس نے ہماری ہر شے کو برباد کر دیا ہے، وہ بددیانتی اور خیانت کا وائرس ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ امریکن سنڈی بھی مر گئی اور کپاس کے وائرس کا بھی علاج ہوگا۔ اب تو بیوٹی کپاس میں نے اس دفعہ 10 ایکڑ کاشت کی تجربے کے طور پر، جس پر سنڈی ویسے ہی نہیں آتی، وہ نہیں آئی، ہم نے 10 ایکڑ کاشت کیا تجربے کے طور پر، اس پر سارے سیزن میں کوئی سنڈی کا اٹیک نہیں ہوا سوائے لشکری سنڈی کے۔ تو وائرس کا بھی کنٹرول ہو گیا، سنڈیاں بھی کنٹرول ہو گئیں، لیکن یہ جو بددیانتی کا وائرس لگا ہے یہ مصیبت خانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جب تک یہ اندر سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے۔ کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اتخذ الفیء دوبلا، جب میری امت میں حکومت کے افسران بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور عوام الناس بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور جب میری امت کے علماء کا رخ اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور علم دین کو اللہ کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور ادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے سے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر ان کو دھکا دے کے راستے سے ہٹا دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو اکرام کر کے بھی آپس میں بغض رکھا ہوا ہوگا، مسکرا کر بھی ملنا ہوگا، اندر میں نفرت بھی ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی ہر ایک کی نیت ہوگی، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر نکمے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور موسیقی چاروں طرف پھیل جائے گی اور موسیقی کے آلات ہر طرف عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی، ولبس الحریر، اور مالدار لوگ مرد ریشم استعمال کریں گے، ولان آخر هذه الامت اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ، اس قسم کے اس کے القابات سے نوازیں گے۔ جب میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کوئی دوا کارگر نہیں، کوئی طبیب کارگر نہیں، کوئی تدبیر سرے نہ پہنچے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَخَسْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، پھر میری امت پر زلزلے آئیں گے، پھر میری امت پر ہوائیں پاگل بن کے ٹوٹ پڑیں گی، پھر ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، پھر ان پر اوپر نیچے عذاب کے کوڑے برسیں گے، اس طرح عذاب آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر نیچے اللہ کی طرف سے تنبیہات کا ایک نظام چلے گا۔ جب تک ان برائیوں سے یہ نکلیں گے نہیں، اس وقت تک انہیں کوئی اللہ کے ہاں عزت نہیں دلا سکتا، نہ یہ دنیا بنا سکتے نہ یہ آخرت بنا سکتے۔ کافر اور ہم میں فرق ہے، وہ جو مرضی کریں، اگر وہ دنیا کے اسباب کو ٹھیک استعمال کر لیں گے تو اللہ ان کے حق میں نتیجہ دے دے گا۔ وہ جو مرضی کریں، شراب پئیں، زنا کریں، جو مرضی کریں، سود کھائیں، اگر انہوں نے